السلام علیکم۔ سنسان سڑک۔ آج ندیم فیکٹری سے لیٹ ہو گیا۔ رات کافی ہو گئی۔ کچھ فیکٹری کے کاموں کی وجہ سے اسے مالک نے روک دیا۔ ندیم کا گھر فیکٹری سے زیادہ دور نہ تھا، مگر زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے ندیم بھی تھوڑا پریشان تھا۔ رات کے لگ بھگ 2 بج رہے تھے۔ چوکیدار نے ندیم کے لیے گیٹ کھولا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو کک ماری اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں اور اس کی ایک بہن اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ندیم کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ معاشی حالات بہت سخت تھے۔ اسے اپنی بہن کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ چاہیے تھا۔ ندیم اسی سوچوں میں اکثر گم رہتا، اپنے مالی حالات کو بغور دیکھتا رہتا۔ وہ سڑک پر جا رہا تھا، کافی سناٹا تھا، اکا دکا گاڑیاں اس کے پاس سے گزر رہی تھی۔ رات کے 2 بج گئے۔ گہرا اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی دھند تھی اور اسٹریٹ لائٹیں بھی بند تھی۔ اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ کبھی جل جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اسی اثناء میں وہ ایک چوک پہ پہنچ گیا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے۔ اب اسے گھر کے لیے یا تو ایک لمبا راستہ اختیار کرنا تھا یا پھر شارٹ کٹ سے اسے گھر پہنچنا تھا۔ تو وہ اکثر شارٹ کٹ استعمال کیا کرتا تھا، مگر اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا، مگر پھر بھی اس نے کچھ سوچ کے اس سنسان راستے پہ گاڑی ڈال دی۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے ایک گھنا درخت نظر آیا جس کے تنے کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ نارمل شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کے وضع سے معلوم نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسی ہے، مگر اس کے پہناوے سے وہ ایک مڈل کلاس کی خاتون لگتی تھی۔ ندیم بہت حیران ہوا کہ اتنی رات گئے اس سڑک پر کون ہو سکتا ہے۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ندیم اس کے جب قریب پہنچنے لگا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ دیا۔ ندیم نے ادا اخلاقاً اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ اس عورت نے اسے تھوڑا آگے لے جانے کو کہا اور اس سے لفٹ مانگی۔ ندیم نے ایک انسان ہونے کے ناطے اسے لفٹ دے دی۔ وہ خاتون پیچھے بیٹھ گئی اور رات بہت زیادہ گہری ہو گئی۔ ایک انجانا خوف بھی تھا اسے کہ چوری چکاری بھی ہے اور پرسرار کہانیاں بھی بچپن سے وہ سنتا ہے۔ اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے اس عورت کو اتارنا تھا۔ ندیم خاموشی سے اپنی بائک چلا رہا تھا اور اسے پیچھے کچھ حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ ان خاتون کو ان کی جگہ پر اتار کر میں گھر چلا جاؤں گا۔ ندیم نے غور کیا کہ اس کے پاس سے ایک بڑی گاڑی گزری۔ وہ ندیم کو بار بار پیچھے اشارہ کر رہی تھی۔ ندیم نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا پیچھے خاتون بیٹھی ہے، میں وہ پیچھے دیکھوں گا تو مناسب نہیں۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔
کچھ دیر بعد اس کے پاس سے ایک اور بڑی گاڑی گزری، اس میں بھی لوگوں نے چیخ کر اسے کچھ آوازیں دی، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے اس طرح آوازیں کیوں دے رہے ہیں۔ اچانک ایک بڑی گاڑی، جیسے اس میں سبزی لے جایا کرتے تھے لوگ، اس میں ایک بڑے تگڑے بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے۔ پہلے تو انہوں نے کچھ اشارے ندیم کو دیے، ندیم نے ان کی طرف کچھ غور نہ کیا۔ اچانک ان بزرگ نے اپنی گاڑی تیزی سے ندیم کی موٹر سائیکل کے آگے لا کر کھڑی کر دی اور اسپیڈ سے نیچے اترے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور انہوں نے ندیم کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ ڈنڈا ندیم کے اوپر دے مارا۔ ندیم کی جب آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا، اس کے کندھے کے اوپر پٹی کی گئی تھی اور وہ بزرگ ہستی اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ندیم بڑا پریشان ہوا اور انہیں دیکھنے لگا۔ رات کا واقعہ اس کی نظروں میں تھا کہ اس شخص نے ان پر ڈنڈے سے وار کیا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگا تو بزرگ نے کہا، بیٹا تم خوش قسمت ہو، بچ گئے۔ ندیم بڑا حیران ہوا۔ جب اس نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا تو وہ اس سے بھی زیادہ حیران ہوا کہ اسے یہ کون سی چوٹ لگی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ندیم نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آئی صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، بیٹا جس عورت کو تم نے لفٹ دی تھی وہ ایک چڑیل تھی اور وہ اکثر ایسے ہی ہوا کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ موٹر سائیکلوں والوں سے لفٹ لیا کرتی تھی اور ان کے پیچھے بیٹھ جاتی اور ان کا کندھا چباتی۔ وہ ایسا سحر کرتی تھی کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو کچھ احساس نہ ہوتا۔ بیٹا تمہارے ساتھ بھی اس دن یہی تھا؟ تو ندیم نے کہا، ہاں مجھے بہت سے لوگ آوازیں دے رہے تھے مگر میں اسے سمجھ نہیں پایا۔ تو بزرگ نے کہا، بیٹا وہ اس وقت تمہارا کندھا چبا رہی تھی اور تم لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں کر رہے تھے، تو مجھے مجبوراً گاڑی تمہاری گاڑی کے آگے لگانی پڑی اور اس ڈنڈے کا وار میں نے تم پر نہیں اس عورت پہ کیا۔ تو جب میں نے وار کیا تو آنن فانن تمہاری موٹر سائیکل سے غائب ہو گئی۔ ندیم بڑا حیران ہوا کہ بہت جدید دور ہے، کیا اس میں بھی آسیبی طاقتیں ہوتی ہیں؟ تو بابا جی نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے، ورنہ اسی طرح اس نے تمہارا خون پی جانا تھا اور تمہاری کوئی ایسی جگہ نقصان ہو جانا تھا کہ تم شاید زندہ نہ بچ پاتے۔ ندیم نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں اسپتال سے باہر آئے۔ انہوں نے حاجی صاحب نے اس کی گاڑی اپنے ٹرک میں ڈالی اور خاموشی سے ندیم کو اس کے گھر تک ڈراپ کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں۔ شکریہ۔